بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل امین دواخانہ 96 حکیم محمد امین کھوکر۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ تو ناظرین، آج میں جس بیماری کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ عورتوں کی پوشیدہ امراض میں ایک بہت ہی خطرناک موذی مرض ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں۔ یہ مرض جس کو لگ جائے اسے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جیسے دیمک لکڑی کو لگ جائے تو وہ اسے اندر ہی اندر سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکوریا کی یہ علامت ہے کہ عورتوں کے رحم کے اندر سے سفید یا گدلے رنگ کا لیکوڈ آتا ہے۔ اسے لیکوڈ بھی کہتے ہیں یا پانی بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ لیکوڈ یا پانی مسلسل آتا رہے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ مسلسل آنے کی وجہ سے درد کمر شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت معمولی سا بھی کام کرتی ہے تو فوراً اسے تھکاوٹ کا احساس ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کمر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دوران پریکٹس میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر اوقات مستورات کو لیکوریا ہونے کے باوجود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک مرض ہے۔ وہ اس مرض کو معمولی تصور کرتی ہیں۔ عورتوں کی یہ مرض لیکوریا بے شمار دوسری امراض کی وجہ بھی بنتی ہے۔ مثلاً اس مرض کی وجہ سے جسمانی کمزوری، درد کمر، ماہانہ ایام نظام خرابی، حمل کا نہ ٹھہرنا، ٹانگوں میں درد، بھوک کا نہ لگنا، وزن کا تیزی کے ساتھ گھٹنا، لو بلڈ پریشر، بانجھپن، نسوانی حسن میں کمی، چہرے کا ماند پڑنا، خون کی کمی، طبیعت میں سستی، کاہلی، جلدی غصہ آ جانا، گھبراہٹ، اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ اور بہت ایسی امراض اسی مرض لیکوریا کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو ناظرین، جس مرض کو مستورات معمولی سمجھتی ہیں، اوپر بتائی گئی تمام امراض اس مرض لیکوریا سے ہی جنم لیتی ہیں۔ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ تو دوستو، اس مرض کے لیے میں نے ایک بہترین صفوف تیار کیا ہے۔ یہ صفوف عرصہ دراز سے میری پرسنل پریکٹس میں استعمال ہو رہا ہے، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو نسخہ پیش کرتا ہوں فل ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دوستو، اس مرض کی علامت تو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر بعض اوقات عورتوں کو ماہواری یعنی کہ جو پیریڈ آتے ہیں، اگر ان سے چند دن پہلے یعنی کہ 3-4 دن پہلے اور 3-4 دن بعد میں اگر یہ لیکوڈ آئے تو یہ مرض لیکوریا تصور نہ کیا جائے۔ اگر مسلسل لیکوڈ آئے یعنی کہ مسلسل پانی کا اخراج ہو تو اسے مرض تصور کیا جائے گا۔ میرا شوق اور جذبہ ہے کہ میرے ملک میں حکمت کا راج ہو، میرے بتائے ہوئے نسخوں کو بنا کر لوگ فائدہ حاصل کریں اور میرے لیے اچھے دعاؤں میں مجھے اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں۔ تو ناظرین، یہ صفوف رب کی تخلیق کردہ قدرتی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف 2 اجزاء استعمال ہوتے ہیں، تو میں ان کا تفصیل سے آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے گندھک آملہ سار۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے گندھک آملہ سار۔ یہ بالکل آپ نے شفاف اور صاف لینی ہے۔ یہ آپ کے سامنے گندھک آملہ سار ہے۔ اس میں یہ کلر آپ کے سامنے ہے، بالکل فیئر پیلے کلر کا ہے۔ تو اس شکل میں آپ نے گندھک آملہ سار 50 گرام لینی ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے صرف کلمی شورا۔ یہ آپ کے سامنے کلمی شورا، یہ دیکھیں بالکل یہ بھی شفاف ہے اور وائٹ کلر میں ہے۔ اس طرح صاف لینا ہے آپ نے۔
پھر میں ایک بار آپ کو بتا دوں، گندھک آملہ سار 50 گرام، کلمی شورا 50 گرام۔ دوستو اسے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ ہم کوٹ پیس لیں گے اور باریک پاؤڈر کر لیں گے۔ یہ آپ کے سامنے دونوں اجزاء کو باریک پیس کر پاؤڈر بنایا گیا ہے، کوٹ پیس کر ان کا بالکل کو باریک پاؤڈر کیا گیا ہے۔ پہلے اسے ایک چھاننی میں چھانا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کتنا باریک پاؤڈر ہے، اسے پھر کپڑے میں چھانا گیا ہے۔ جتنا پاؤڈر باریک ہوگا اتنی اس دوائی کی افادیت بڑھ جائے گی۔ تو دوستو اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ چھوٹا چمچ، چینی والا جو چھوٹا چمچ ہے وہ آدھے سے بھی تھوڑا سا کم لینا ہے آپ نے، اس کی ایک پوڑی بنانی ہے۔ تو اگر مرض بہت زیادہ پرانی ہو تو اسے 15 سے 25 دن استعمال کرنا ہے، ایک پڑیا ڈیلی استعمال کرنی ہے۔ اگر مرض پرانی نہیں ہے، چند دنوں کی ہے، تو صرف 7 کک ہی ان کے 7 پڑیا ہی کافی ہے۔ اسے استعمال کرنے پڑیا کو کس طرح استعمال کرنا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پڑیا لے کر، اگر گرمیوں کے دن ہے تو کچی لسی کے ساتھ استعمال کریں، اگر گرمیوں کے دن نہیں ہیں، سردیاں ہیں یا کوئی بھی نارمل موسم ہے تو اسے شربت بزوری 2 ڈھکن شربت بزوری کے 1 گلاس پانی کا اس میں ملا کر اس کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ یعنی کہ دن میں آپ نے 1 پوڑی استعمال کرنی ہے۔ اور پوڑی کا وزن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا چمچ چائے والا کم از کم آدھا چمچ یا اس سے بھی کم، زیادہ دوائی استعمال نہیں کرنی۔ تو 1 پوڑیا ڈیلی استعمال کرنی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوران استعمال دوائی کے ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے، گرم اشیاء کا استعمال بند کر دیں، دودھ کا زیادہ استعمال کریں، جاپانی پھل زیادہ استعمال کریں، سنگاڑے کا استعمال زیادہ کیا جائے، اگر سنگاڑے کا موسم ہے تو سنگاڑے کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور بھنڈی کا سالن بھی زیادہ استعمال کیا جائے۔ دوستو اگر یہ میری ویڈیو کسی کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔